السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہباز مان صاحب موجود ہیں، جو ایک بہت ہاٹ ٹاپک آج کل چل رہا ہے، مبارک ثانی کیس کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بلیسفیمی جو ایشوز ہیں اس کے ریلیٹڈ بہت سارے مضامین لکھے جو عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوئے، تو ان کے بارے میں مبارک ثانی کیس کے بارے میں ڈسکشنز کریں گے اور ان سے ان کی جو رائے ہے وہ جانیں گے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید ہماری اس پوڈ کاسٹ میں۔ بہت شکریہ۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کے بارے میں لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر جو ریلیجس اسکالرز ہیں یا ریلیجن سے ریلیٹڈ جو طلباء و طالبات ہیں، جو ریسرچ کے طلباء و طالبات ہیں، تو یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس پر جو ہے وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے ذہنوں میں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے مختلف آسپیکٹس پر بات کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو جس طرح بہت سارے لوگوں کو ہمارے جو ادھر ہیں ان کو قانون کی پیچیدگیوں کا اتنا نہیں پتہ ہوتا، قانون کی، مذہب کی بالکل پیچیدگیوں کا بالکل، یا پھر یعنی بہت جو ہے وہ لمیٹڈ نالج ہوتا ہے ان کا۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں اس کے جو ایگزیکٹ فیکٹس ہیں کہ کیس میں ہوا کیا تھا وہ ہمیں جو ہے واضح کرتے جو اس کیس کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یعنی اس کا مفہوم کیا یہ کیس ہے کیا، تو حقیقت میں جو ہے ہوا یہ ہے کہ ضلع چنیوٹ میں جہاں کے جو ہے وہ احمدی اور یا قادیانی جو ہے ان کا ایک قصبی ہے بنیادی، اس کو چناب نگر یا ربوہ کہتے ہیں ضلع چنیوٹ۔ تو ہوا یہ ہے کہ 2019 میں ایک کہا جاتا ہے کہ ان کا قادیانیوں کے ایک خلیفۃ المسیح الثانی مرزا بشیر الدین محمود، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر صغیر، تو وہ بڑی معتبر تفسیر سمجھی جاتی ہے قادیانی اور احمدیوں کے یہاں۔ تو اس مبارک ثانی ایک شخص جو ہے، اور بھی لوگوں پر یہ الزام تھا، تو الزام یہ تھا کہ ان کے کچھ لوگوں نے، احمدی کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے وہ تفسیر جو ہے وہ بچوں میں لوگوں میں تقسیم کی۔ تو 2019 میں یہ واقعہ ہوا، اور مارچ 2019 میں، اور پھر تقریباً کوئی 3.5 سال کے بعد دسمبر 2021 میں اس پر مقدمہ درج ہوا۔ اس مقدمے میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ ان کو جو ہے وہ قرآن پاک تقسیم کرنے کی یا اپنی قرآن پاک اپنی تفسیر جو ہے یا اپنی چیزیں جو ہے وہ لٹریچر، وہ اس کی تبلیغ کرنے کا، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تو اس پر ایک مقدمہ درج ہوا جس پر سیشن جج کی طرف سے ان کی ضمانت ریجیکٹ ہو گئی۔ بعد میں یعنی اس کو مبارک ثانی کو گرفتار کیا گیا، یعنی یہ کیس چلتا رہا اور پھر مبارک ثانی کو گرفتار کیا گیا جو اسی الزام کے اندر۔ تو اس نے ضمانت کے لیے جو ہے وہ درخواست دی، تو سیشن جج کی طرف سے بھی اس کو جو ہے وہ ضمانت نہیں ملی، اور ہائی کورٹ نے بھی اس کی ضمانت کو مسترد کیا۔ پھر یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا، جہاں جو ہے وہ فروری 2023 میں اس کو جو ہے نا وہ ضمانت دے دی گئی۔ اب جو ضمانت اس کو دے دی گئی، اس پر پھر ایک ریاکشن، ایک رد عمل شروع ہوا، اور پھر یہ کیس زیادہ ہائی لائٹ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب جو اس پر سپریم کورٹ کا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ کے جو فیبرری 2023 میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ اس کی جو اپیل ہے جو ہائی کورٹ اور جو سیشن کورٹ اس نے مسترد کر دی تھی، جو دونوں عدالتوں نے مسترد کر دی، اسے سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا اور اس کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی۔ تو نئی تازہ خبر اب یہی آ رہی ہے کہ 22 اگست کا جو فیصلہ آیا نیا سپریم کورٹ کا، جو نظر ثانی درخواست پر دیا گیا ہے، اس کے مطابق جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے جو پیراگراف نمبر، ان کے آرڈر کا جو پیراگراف نمبر 7 اور پیراگراف نمبر 42 جو ہے وہ ایکسپنج کر دیا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ اب مختلف طرح کی باتیں لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں۔ مثلا ایک بات تو یہ کی گئی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سپریم کورٹ کے جن معزز جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا ہے، انہوں نے گویا قادیانیت نوازی کی ہے اور ان کے فیور میں فیصلہ دیا ہے،
تو اس وجہ سے ایک شدید رد عمل سامنے آیا. اس کے بعد پھر جب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی اپیل کی گئی اور علماء نے اس پر رد عمل ظاہر کیا، تو اب یہ 22 اگست کے فیصلے میں اس کے کچھ پیراگراف حذف کر دیے گئے. اب اگر ہم اس کو سارے پس منظر کو دیکھیں اور ساری صورتحال کو دیکھیں تو کیا کہ پہلے جو ہے وہ بدنیتی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور اب کیا علماء کے پریشر میں آ کر اس کو جو ہے وہ یہ پیراگراف ریموو کیے گئے ہیں یا اس کو ختم کیا گیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جج جب بھی کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، اسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، یعنی ان کے پہلے والے فیصلے کے، اب یعنی لوگ سوال کرتے ہیں کہ پہلے والا فیصلہ صحیح تھا یا آخری والا بالکل دوسرا صحیح ہے، پہلے انہوں نے غلط کیا تھا اب صحیح کیا ہے، یا پہلے صحیح کیا تھا اب غلط کیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل میں چیزوں کو ان کے درست تناظر میں نہ دیکھنے کی وجہ سے اس طرح کی کنٹروورسی اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جج جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ ہوا یا فضا میں نہیں دیتا، نہ وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوا یا فضا میں ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ساری چیزیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ، قانون کو وہ کیسے دیکھ رہا ہے، آئین کو وہ کیسے دیکھ رہا ہے. پھر پاکستانی معاشرے میں یا ایک مسلم معاشرے میں اگر ایک مذہب سے ریلیٹڈ ایشو ہے تو پھر قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، دین مذہب اس کے بارے میں کیا، یہ ساری چیزیں وہ سامنے رکھ کر ایک فیصلہ دیتا ہے. اب جو مجھے میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جب اس سارے کیس کو دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا، مثلا ایک چیز جس کی انہوں نے فیصلے میں پہلے نشاندہی کی تھی وہ یہ تھی کہ جو ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ ہوتا ہے نا، اس کے تحت چونکہ 2021 میں 30 جون 2021 کو ایک جو ہے پنجاب قرآن ریکارڈنگ اینڈ پرنٹنگ امینڈمنٹ ایکٹ 2021 ہے جو 30 جون کو 2021 کو لاگو ہوا. انہوں نے فیصلے میں یہ قرار دیا کہ چونکہ یہ واقعہ 2019 میں ہوا تھا اور قرآن کو غلط طریقے سے یا توہین امیز طریقے سے استعمال کرنا یا اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ اس کا ایکٹ جو ہے، یہ جو ایکٹ جس کا بھی میں نے حوالہ دیا یہ 2021 میں ہوا ہے، لہٰذا 2019 والا واقعہ جو ہے اس پر یہ لاگو نہیں ہو سکتا. تو ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ. دوسرا، انہوں نے بعض جگہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیا اور یہ سمجھا کہ قرآن جو ہے وہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اور جو اقلیتیں ہیں ان کو اسلام حقوق دیتا ہے. ان ساری صورتحال کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ چونکہ مثلا انہوں نے انڈرسٹینڈ یہ سمجھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ممکن ہے اپنے لوگوں میں اس کو تقسیم کیا ہو، یا تقسیم کرنے سے پرائیویٹلی انہوں نے ایسا کیا ہو، تو چونکہ اپنے مذہب کو اپنے جگہ پر یعنی اپنے ہی لوگوں میں بیان کرنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتی جب وہ اقلیت ہیں اور ایک غیر مسلم کے طور پر رہ رہے ہیں. لیکن اس میں جو ہے اس کا ملزم قرار دیا گیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ وضاحت کے بعد اس کی ضمانت منظور کر لی. اب رہی یہ بات کہ بعد میں علماء کے پریشر میں آ کر یا ایک جو ہے وہ موب کے پریشر میں آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو یہ غلط کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے والے کی اپنی اہمیت ہے اور یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو ریموو کرنے کا، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قانون اور آئین کی زبان میں بھی جو ہوتی ہے نا کانشیس پارشیلٹی، یہ جج میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی کانشیس پارشیلٹی جان بوجھ کر جو ہے وہ جانبدار نہ ہو، لیکن جو ایبسولیوٹ امپارشیلٹی ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتی دنیا میں. کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی وہ اس طرح کا مطلق غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے جو خود جان بوجھ کر جانبداری نہ کر رہا ہو، لیکن اس کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے تصورات ہوتے ہیں مذہب کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا ورلڈ ویو، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتا ہے، فضا میں نہیں کرتا. اب جب دیکھیں علماء کی طرف سے، اب یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے جج نے کہ ایکسیپٹیبلٹی اس کا جو فیصلہ ہے اس کی سوسائٹی کے اندر کتنی ہے، علماء لوگوں کے پورے نارمز کے مطابق کتنی ایکسیپٹیبلٹی ہے. تو ایک حد تک تو وہ ان کے خلاف جا سکتا ہے، لیکن ایز اے ہول نہیں جا سکتا. اب دیکھیے اس صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پبلک کو پسند نہیں ہوتے، بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوتے، لیکن ججوں کو اس پر ظاہر ہے کہ اس کو ہر وقت تو بدلا نہیں جا سکتا، اس کو قائم رہنا چاہیے. لیکن یہ ذرا سچویشن مختلف ہے.
یہاں دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو قائمہ کمیٹی نے بھی اس کی مخالفت کی، اس کو فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا، اور علماء کرام نے بھی کیا، اور پبلک اور موب جو ہے اس نے بھی اس کی مخالفت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں پارلیمنٹ میں بھی اس پر تحفظات ہوں، جہاں اس کی قائمہ کمیٹی جو ہے قومی اسمبلی کی وہ بھی اس کی مخالفت کر رہی ہو، علماء بھی اس کی مخالفت کر رہے ہوں، تو کیا جج کو اپنے اس فیصلے پر جو ساری قوم کے نارمز کے مخالف ہے یا وہ جو سمجھتے ہیں تو اس پر اڑے رہنا چاہیے؟ اب اصل میں تو انصاف کا، قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ڈسرپشن ختم ہو، نا انصافی نہ ہو، لوگ رد عمل کا شکار ہو کر نقصان نہ کریں۔ اب سوسائٹی کو ڈسرپشن سے بچانا بھی تو ججوں نے ہوتا ہے نا۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے جو کچھ کہہ دیا اس پر میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری قوم، ایون کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عدالت سے بھی اوپر ہوتی ہے، اس کی بھی کیا وہ مخالفت کرتے؟ تو لہٰذا یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس سچویشن میں یہ اس کو حذف کرنا یا اس فیصلے میں ترمیم کرنا یا اس کو ریموو کرنا یہ بھی درست ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی یہ ساری ان تمام جو آپ نے وضاحت کی ہے اس کا بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جو بہت سارا سوال آتا ہے ہمارے جو ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی یقینی طور پر ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا اگر کسی نے قانون کو تھوڑی سی پیچیدگی کے ساتھ پڑھایا ہے تو بھی، کہ جو پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ امینڈمنٹ ایکٹ 2021 ہے، اس میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو قانون ہے کافی زیادہ امبیگوس ہے۔ مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی پرسن، یعنی اگر کوئی بھی ایسا انسان جو قرآن پاک کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن کرتا ہے جو مسلم بلیف کے مخالف ہوتی ہیں، تو پھر اس کو پنشمنٹ دی جا سکتی ہے 3 سال کی، یعنی 3 سال اسے قید کی سزا دی جا سکتی ہے، اور اس پر 20,000 روپیہ جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ دونوں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اب جو مین سوال یہاں آتا ہے کہ اب جو مین ایمبیگوٹی یہاں پر پائی جاتی ہے وہ 2 ورڈز میں، ایک ہے کہ بائی اینی پرسن، دوسرا ہے مسلم بلیف۔ اب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جہاں تک اس ایکٹ کی بات ہے جس کا ہم نے پہلے حوالہ بھی دیا ہے، اس میں یہ جو ایمبیگوٹی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ مسلم بلیف کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ظاہر ہے کہ اس پر اس طرح سے نظر ثانی ہو سکتی ہے کہ مسلم بلیف سے مراد کیا ہے، کیونکہ یہ بہت سے مسلمانوں کے اندر جو مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف نقطہ نظر ہیں، ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ مسلم بلیف سے کیا مراد ہے، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو جنرل مسلم بلیف ہے عمومی طور پر، یا جمہور کا جو مسلم بلیف ہے، اب اگر اس کو مطلق چھوڑ دیا جائے تو پھر تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مسلم بلیف کیا ہے اس کے بارے میں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جب یہ اینی پرسن کہتا ہے، اینی پرسن، تو اینی پرسن تو کوئی بھی، مثلا اس میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے، جس کو کوئی بندہ جو ہے وہ غیر مسلم خود سے، یعنی موب اس کو غیر مسلم قرار دے کر اس کو اس کا مجرم ٹھہرا دیتا ہے کہ اس پر یہ جو ایکٹ ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنے مطابق تو وہ قرآن پاک کی اپنی کمنٹری کر رہا ہوگا، یعنی اپنی انٹرپریٹیشن بتا رہا ہوگا، لیکن چونکہ ایسے مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی تعبیرات یا جن کی تشریحات جو ہیں وہ شاذ ہیں، یا ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے تفردات ہیں اور عمومی طور پر ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اس کو تو وہ بلاسفیمی کے زمرے میں نہیں آتا، وہ قرآن کی توہین کے زمرے میں تفسیر نہیں آتی۔ تو اس لیے اس ایکٹ میں اگر یہ وضاحت کر دی جائے، جو کہ یہ نہیں ہے یہاں، کہ مسلم بلیف سے مراد جنرل مسلم بلیف ہے، یا بلیف کی وضاحت کر دی جائے، جنرل مسلم بلیف کی بات کر دی جائے۔ صرف مسلم بلیف تو بہت سارے ہیں، اور بہت سارے کسی بھی بات کو جو کسی بندے نے کی ہے اس کو جنرل مسلم بلیف کے خلاف بھی اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، تو اس پر کوئی الزام لگا کر کہ اس نے مسلم بلیف کے خلاف بات کی ہے، حالانکہ وہ مسلم بلیف اوور آل نہیں، جنرل مسلم بلیف کے خلاف بات ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ ایمبیگوٹی ہے، اس کو اس طرح سے بہتر بنانا چاہیے۔ ویسے اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا وہ کبھی کبھار کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ اس کو یہ وضاحت کر کے کہ چونکہ یہ چیز جو ہے فلاں بندے نے فلاں، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس نے اس عقیدے کا اظہار کیا اور یہ اس ایکٹ کے خلاف ہے، لہذا اس پر بلاسفیمی کا یا اس پر جو ہے وہ الزام لگ سکتا ہے کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ تو اس لیے اس میں اس ایمبیگوٹی کو ختم کیا جانا چاہیے، یا تو مسلم بلیف کی وضاحت کی جائے یا اس کو جنرل مسلم بلیف کہا جائے،
یا اس طرح کی کوئی چیز اس میں شامل کی جائے تو پھر یہ بات درست ہو سکتی. اچھا یہ جو قانون ہے اس میں جو سیکشن جو 7 ہے وہ جس طرح ابھی جو آپ نے مسلم بلیف کی بات اچھا کی ایک تو چیز وہ میں وضاحت کر دوں کہ وہ پیراگراف جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ علماء نے اس پر اعتراض کیا کیا یہ بات درست تھی یا نہیں تھی، یہ بھی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں. تو میں اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے اس کو دیکھا شروع میں عام باری خبریں سنی تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ادھر سے علماء کا پریشر ہو سکتا ہے یہ بھی ناروا پریشر ہو سکتا ہے. پہلے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ جو ہے وہ باعث دیا ہو. لیکن جب ساری یہ صورتحال کو دیکھا تو جیسا کہ میں نے وضاحت کی کہ انہوں نے اپنے ایک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کا فیصلہ دیا، کیونکہ وہ خلا میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کا ایک تعلیمی پس منظر ہے، مذہب کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، پوری دنیا کو گلوبلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان پس منظر میں انہوں نے اس کی ضمانت منظور کی، ایک اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کچھ ان کو رعایت دی. اب جو علماء نے یہ کہا کہ پیراگراف نمبر 7 اور پیراگراف نمبر 42 جو ہے اس کو ختم کیا جائے تو وہ صحیح ہے. اس کی وجہ یہ اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ نشاندہی علماء کی درست ہے، اور قانونی اگر نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہاں قاضی صاحب کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں خلا پایا جاتا تھا. وہ کیسے بلا؟ مثلا علماء نے جو کہا ہے کہ پیراگراف نمبر 42 کو حذف کیا جائے، اصل میں پیراگراف نمبر 42 جو ہے اس فیصلے کا یہ قرار دیتا ہے کہ اگر جو قادیانی ہیں وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہوئے اور اسلامی اصطلاحات استعمال نہ کریں، اگر اس کو میں پڑھوں تو میرا خیال ذرا واضح نہیں ہو جائے گا زیادہ اچھے طریقے سے کہ یہ پیراگراف اصل میں تھا کیا اور اس پر جو اعتراضات ہوئے ہیں وہ کیا ہیں. پیراگراف 42 states details of the constitutional and legal provisions and judicial precedents have proved that after declaring both groups of Ahmadis as non-Muslims, according to the constitution and law, they have the right to practice their religion and express and preach it, provided that they will neither use religious terms for Muslims in public nor present themselves as Muslims in public. اب یہ پیراگراف نمبر 42 جو فیصلے کا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں اور مسلمانوں کی اصطلاحات استعمال نہ کریں تو وہ اپنے مذہب کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں، اس کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، اس کو پریچ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ جو بات ہے، یہ جو پیراگراف نمبر 42 جس پر علماء نے اعتراض کیا اور اس کو حذف کر دیا گیا، وہ درست کیا کیسے؟ قانونی طور پر اس لیے کہ جو مجموعہ تعزیرات کی جو شک جو ہے وہ 298C ہے. بالکل 298C جو ہے وہ قادیانیوں کو اپنے مذہب کو پریچ کرنے سے روکتی ہے. اب جب وہ ان کو مذہب کو پریچ کرنے سے روکتی ہے تو جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جو عدالت کا فیصلہ جس میں یہ مبارک ثانی کیس میں پیراگراف نمبر 42 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو اور مسلمانوں کی اصطلاحات استعمال نہیں کرتے تو وہ پریچ کر سکتے ہیں. لیکن جو 298C ہے مجموعہ تعزیرات کی، وہ ان کو پریچ کرنے سے روکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 42 نمبر شک ہے، یہ فیصلے کی مبارک ثانی کیس کے جو فیصلے کی سپریم کورٹ کی، یہ اصل میں 298C کی مخالفت کر رہی. تو لہٰذا اس کو ریموو کیا جانا بنتا ہے کیونکہ وہ اصل میں اس سے پہلے جو ہے اس کی مخالفت کر رہی ہے. اچھا پھر پیراگراف نمبر 7 میں چیف جسٹس صاحب نے اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ جو 295B کا حوالہ دیا گیا ہے مقدمے کے اندر، وہ اتنا صرف حوالہ دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو مطلب ثابت کرنا چاہیے، اور اس طرح سے وہ ثابت نہیں ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ 295C جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی توہین آمیز جو ہے وہ اشاعت کرتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو سزا دی جا سکتی. اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر مثلا وہ جو ریٹروسپیکٹو افیکٹ کے تحت چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ 2019 والے کیس پر 2021 والا اپلائی نہیں ہوتا، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس کو ہم چھوڑ ہی دیں تو اگر وہ ایکٹ نہ بھی ہو، بات ذرا غور سے سنیے گا، اگر وہ ایکٹ نہ بھی ہو تو پہلے ہی جو 295B ہے اس میں ہی
جو ہے وہ قرآن کو بالکل غلط طریقے سے یا توہین امیز طریقے سے یوز کرنے کی مخالفت کی گئی ہے. تو اگر اس ایکٹ کا حوالہ نہ بھی دیا جائے تو وہ اب ظاہر ہے کہ جب ان لافلی وہ کہتا ہے کہ ان لافلی جو ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اب چونکہ قادیانیوں کو پہلے ہی اس کی اجازت نہیں ہے, 298C کے تحت اس کی اجازت نہیں ہے, تو اب جب ایک بندہ یا کچھ لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں, اپنے قرآن کی تفسیر جو ہے, اپنی قرآن کی تفسیر, قرآن کی اپنے طور پر جو کی ہوئی تفسیر ہے اس کو تقسیم کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 298C اور 295B کے زمرے میں پہلے ہی آ رہے ہیں, لہٰذا اس ایکٹ کی اور ریٹروسپیکٹو افیکٹ کی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فیصلے میں جو پیراگراف نمبر 7 ہے اور پیراگراف نمبر 42 ہے وہ واقعتاً آئین اور قانون کے خلاف ہیں, اور علماء کی یہ نشاندہی درست تھی. اس وجہ سے انہوں نے جو پیراگراف حذف کیے ہیں اس میں خلا واقعتاً قانونی طور پر بھی موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے ابھی اتنی لمبی وضاحت دیتی, یہی میرا سوال تھا. آپ نے اس کو پہلے بھی واضح کیا ہے, لیکن جس طرح میں بتاتا چلوں, ایک ایڈیشن کروں, وہ یہ ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے قانون جو ہے جو 295B ہے, اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ان لافلی اگر وہ یوز کرتا ہے, یہ جو اپنی انٹرپریٹیشن لکھتا ہے کوئی انسان جو مسلم بلیف کے خلاف ہوتی ہے اور پھر اسے ان لافلی یوز کرتا ہے کسی طرح, تو اس کو جو ہے وہ لائف امپریزنمنٹ دی جا سکتی, یعنی اسے عمر قید دی جا سکتی. اب اگر ہم اس کو ڈیپلی انالائز کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر 298C جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ جو قادیانی حضرات ہیں, وہ اپنا جو مذہب ہے اسے پریچ نہیں کر سکتے. اب جب مبارک ثانی نے تفسیر صغیر جو ہے وہ بانٹی آگے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے بچوں کو بانٹی ہے, جہاں بھی آگے بانٹی, ڈسٹریبیوشن اس کی, تو یہ امپلائڈ بات ہے کہ ڈسٹریبیوشن کر کے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 295B جو کہتا ہے کہ ان لافلی اسے یوز نہیں کر سکتے, اس میں اگر 298C کو لایا جائے تو ان لافلی, تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ یعنی 298C میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پریچ نہیں کر سکتے. تو یہ بات 298C اور 295B کو اگر ہم دونوں کو ملا کر اینالائز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ریٹروسپیکٹو افیکٹ والی بات کو سائڈ بھی رکھ دیں, تب بھی یہ دونوں قانونوں کو اگر اینالائز کریں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ دیں, تب بھی مبارک ثانی کے اوپر یہ والا جرم جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے, جس طرح آپ نے اس کے بارے میں کافی جو وضاحت کر دی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم اپنی آخری بات پر آئیں گے, اس کے بعد ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. اچھا, جو لوگ ہیں, کچھ حضرات ہیں, کچھ لوگ ہیں, وہ اس بات پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جو قادیانی حضرات ہیں, ان کو آپ لوگوں نے غیر مسلم ڈکلیئر کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوا. غیر مسلم ڈکلیئر کرنے کے جب ان کو ڈکلیئر کیا گیا تو اس سے جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کا کوشچن. مطلب یہ ہے کہ ان کو غیر مسلم قرار دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا, یہ ایک ڈبیٹ ہے, اور لوگ اس پر کئی لوگ مسلمانوں کے اندر اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. البتہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو جمہور مسلمان ہیں ان کا یہ بلیف ہو چکا ہوا ہے کہ وہ اس کو جو قادیانیوں کو غیر مسلم مانتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ذرا سمجھیے. اب جب ان کو جو ہے وہ ستمبر 1974 میں غیر مسلم قرار دیا گیا آئینی طور پر, تو اصل میں ان کو غیر مسلم قرار دینے کے پیچھے محرک کیا تھا, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. مطلب یہ تھا کہ قادیانیوں کا جو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے مسلمان بہت سینسٹیو ہیں, تو مقصد اس کا یہ تھا اور جو اس کا آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ قادیانیوں کی جو ہے اثر و رسوخ کو روکا جائے اور یہ زیادہ سے زیادہ اپنے مذہب کو پھیلا نہ سکیں, تو لہٰذا ان کا جو غلط مذہب ہے اس کو وہ آگے نہ پھیلائیں, پروپوگیٹ نہ کریں, یہ روکنے کا. لیکن میں اس پر تو بات نہیں کرتا, لیکن میں یہ اس کے افیکٹس اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج اور عواقب پر ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ان کو اس قانون کے بعد مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا, تو میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق, انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, اس کا فائدہ قادیانیوں کو ہوا ہے, مسلمانوں کو نہیں ہوا, نقصان ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ نیچرلی آپ جب کسی کو کسی جگہ کسی اقلیت کو تھوڑا سا یہ تاثر ملتا ہے دنیا کے عالم کے اندر کہ جناب اس کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی, تو دنیا کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے. اب بھی ذرا اس کو غور سے سنیے. اب صورتحال یہ ہے کہ اب یہاں سے لوگ اسائلم لیتے ہیں اور یورپ میں, امریکہ میں, ان ملکوں میں جا کر
پہنچ جاتے ہیں، وہاں ان کی تبلیغ جاری ہے، اور جتنا ان کا اثر رسوخ روکنے کی کوشش کی گئی ہے ان کا اثر رسوخ اتنا بڑا ہے۔ میں اس کی مثال ایک دو دیتا ہوں، مثلا کہ جب کسی عام سے بندے کو ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی، ابھی ہم ریسنٹ جو ہسٹری ہے اس کو دیکھیں تو بعض بندوں کو مسلمانوں کے شدید رد عمل نے، یعنی نیچرل فلو کو اگر دیکھا جائے چلتا جائے چیز تو اس میں اتنے مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نیچرل فلو کے خلاف کسی چیز کو ایک زبردستی ایسے ہی جو ہے وہ دبانے وغیرہ کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اور لوگ ابھرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی ہمدردیاں باہر کے بطور خاص مغرب کی، امریکہ کی ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ پچھلا کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بھی ہم نے ریکارڈ کی تھی جس میں سلمان رشدی کے حوالے سے کہا تھا کہ ایک عام سا مصنف تھا، عام سی اس کی کتابیں تھیں جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جب اس کی سٹینک ورسز سامنے آئی تو امام خمینی جو ہے ان کا فتویٰ سامنے آیا اس کو قتل کرنے کا، اور پاکستان میں اس کا رد عمل ہوا، تو اس کی جو وہ کتاب تھی اتنی زیادہ بکی اور اتنے زیادہ اس کو اس کی رائلٹی ملی کہ مطلب اس کا بیان نہیں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آسیہ تھی، تو آسیہ ایک کھیتوں میں کام کرنے والی ایک خاتون ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں مسیحی خواتین عام طور پر کام کرتی، لیکن جب اس کی ایک بات کو اس کا رد عمل اس پر اتنا آیا کہ وہ ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا تو اس کو گویا سیلیبریٹی بنا دیا، ہم نے اس کو مسلمان نے سیلیبریٹی بنا دیا۔ اسی طرح کے اور بہت سارے کیسز کا میں حوالہ دے سکتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو باہر جو ہے وہ اسپانسرشپ بھی مل جاتی ہے، اسائلم مل جاتی ہے، اور یہ باہر اپنی سرگرمی، اب مغرب اور امریکہ میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ وہاں جا کر کرتے ہیں، اور لوگ ان کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں پاکستان میں ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، تو دیکھیں تو صحیح ہے ان کا مذہب کیا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے، یا میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کا مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیانیوں کا جو مذہب ہے، یہ جس طرح کہ عام سمجھیں کہ پبلک میں مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں کہ پبلک کے اندر جس طرح لوگ توہم پرستانہ تصورات ہوتے ہیں مذہب کے بارے میں، علماء کی بات نہیں کر رہا، اسکالرز کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پبلک ہے، اس کے اندر بہت سارے توہم پرستانہ مذہبی تصورات ہوتے ہیں جس کو خود علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں اور اس پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم قادیانیوں کا مذہب دیکھیں تو وہ ان توہم پرستانہ پبلک جو نظریات ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ توہم پرستی پر مبنی، بالکل، اور اس کے اندر یعنی آج تک اگر اس کو زندہ رکھا ہوا ہے قادیانیت کو، تو وہ کسی عقلی یا مذہبی دلیل یا روحانی دلیل نے نہیں رکھا ہوا، ان کی مظلومیت نے زندہ رکھا۔ بالکل، گویا وہ مذہبی دلیل کی بنا پر اب فلورش نہیں کر رہے یا زندہ نہیں ہے، بلکہ اپنی مظلومیت کو کیش کرا کر زندہ ہے اور بڑھتے جا رہے ہیں اور پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو بھائی جس مقصد کے لیے آپ نے یہ کام کیا تھا اس کا تو فائدہ کی بجائے الٹا نقصان ہوا ہے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ چیزوں کو ان کے نیچرل فلو میں چلنے دینا چاہیے۔ جب آپ کسی چیز کو دلیل سے ماریں نا، دلیل سے اس کو ختم کریں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کتنے گروہ تاریخ میں 1450 سالہ ہسٹری کے اندر کتنے گروہ پیدا ہوئے اور وہ آج ان کا نام بھی نہیں کوئی لیتا، وہ مٹ گئے۔ تو اگر اس کو نیچرل فلو میں چلنے دی جاتا تو میرا نہیں خیال کہ اتنے عرصے تک قادیانیت زندہ بھی ہوتی، یا اگر زندہ ہوتی تو چند لوگ اس کو جانتے ہوتے۔ لیکن یہ جو ہمارا مطلب رویہ ہے ٹوورڈز دا قادیانیز، اس کا ان کو فائدہ پہنچا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے بہت اچھی اس پر جو ہے ایکسپلینیشن دی مبارک ثانی کے کیس کے حوالے سے، اور آخری سوال ہے اس سے بہت امپریس ہوا ہوں آپ کی جو دلیل ہے اس پر، کہ بالکل ہم نے ہی انہیں جو ہے یہاں پر پرسیکیوٹ کر کے ان پر جو ہے یعنی ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں اور جو ہمارے باقی لوگ ہیں انہوں نے ان کو ہر طریقے سے پرسیکیوشن کی ہے۔ یعنی ایک مائنورٹی جب آپ نے ڈکلیئر کر دی تو کم سے کم ان پر پرسیکیوشن نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب جب پرسیکیوشن جاری رہتی ہے تو اب چاہے ان کی، بالکل یہ بات بالکل سچ ہے کہ جتنا میں نے قادیانیت کا مطالعہ کیا ہے کہ ان کی کسی بھی دلیل میں کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر جس طرح آپ نے کہا کہ اگر یہ مذہب ویسے چلنے دیا جاتا ہے، ان کی پرسیکیوشن نہ کی جاتی تو یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا۔ اب یہ چل رہا ہے کیونکہ جو مغربی لوگ ہیں انہوں نے اپنا یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ جو بھی ان ممالک سے آئے گا ان کی ہم مدد کریں گے، جو بھی ہے جو وہاں پہ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، ان کا اپنا نظریہ فریڈم آف ایکسپریشن کا، ریلیجن کے بارے میں، تو اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کر رہے ہیں اپنی۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پھر سے ایک دفعہ آپ کے ٹائم کا۔ اب ہم اپنے سامعین سے اجازت چاہیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔